جب صلوات کے ماتحت ہے رحمت، تو رات میں نے یہی عرض کیا کہ صلوات کے معنی ہیں قرب الہی. اچھا جی بیعت کریں گے آج اس قرب پر. میرے ساتھ خدا کے لیے ابھی سے ذہن ملائیں. قرب الہی یعنی ایسے مرکز کا قرب جس مرکز میں تعیین نہیں ہے کہ کہاں ہے. جس مرکز کی تعیین نہیں ہے اس مرکز کا قرب ہے آل محمد. میں بہت بڑی بات میں نے کی ہے، خدا کے لیے ذہن ملائے میرے ساتھ. جس مرکز کا تعین ہی نہیں ہے تو پھر یہ صلوات کے کیا معنی ہے؟ قرب. ابھی بحث کریں گے قرب. چونکہ قرب ہے صلوات کے معنی. اگر آپ خوش ہو جائیں مناظرہ اسے نہیں سمجھنا، جب قرب کے معنی صلوات کے ہیں تو اللہ دو ہی تو کام کرتا ہے، ایک صلوات بھیجتا ہے، ایک لعنت بھیجتا ہے. جب صلوات کے معنی قرب کے ہیں تو پھر لعنت کے معنی تو سمجھ آ گئے. غور نہیں فرما رہے. لعنت کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ دوری. لعنت کے معنی کیا ہو جائے؟ یہی آپ پڑھتے ہیں. لعنت کے کیا معنی؟ اللہ کی رحمت سے دوری، بیزاری. بیزاری کا نام ہم لعنت کے معنی میں لے آتے. تو دوری. اب دوری کن کے لیے؟ اب دوری کن کی وجہ سے ہوگی؟ جن کے وجہ پہ جن پہ صلوات ہے ان کی دشمنی میں جو ہوگا اس کے لیے دوری ہوگی. اگر صلوات آل محمد پہ ہے تو پھر لعنت کن پہ ہوگی؟ جو ان کے دشمن ہیں ان پہ لعنت. پھر یہاں تصور کیا ہوگا؟ دوری کا تصور. میری طرف دیکھیں جناب، یہ دوری کا جو تصور ہے یہ عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، عقیدے کی وجہ سے ہو رہا. شیطان جو دور ہوا ہے، لعنت ہوئی ہے شیطان پر، اور پہلی مرتبہ لعنت ہوئی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. جن کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں نے حکم دیا ہے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ما منعک، کون شے مانے تھی؟ قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، یعنی میں افضل ہوں. اب اللہ نے کیا کہا؟ فخرج منہا، دور ہو جا. معلوم ہوتا ہے لعنت بعد میں ہوتی ہے، دوری پہلے ہوتی ہے. فخرج منہا، نکل جا، دور ہو جا. فخرج منہا، دور ہو جا، دور. میری طرف دیکھیں بابا، دور کی لفظ کو میں اسی آیت میں نکالتے ہیں. فخرج منہا، دور ہو جا، نکل جا یہاں سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو رجیم ہے. علیکہ لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت ہے تجھ پر کب تک؟ دین والے دن تک، قیامت تک. معلوم ہو گیا اللہ کی دوری اس لفظ میں کہاں تک ہے؟ قیامت تک. یعنی قیامت تک تو رجس آل محمد کے قریب آ ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد قیامت کے بعد تو رجس ہے نہیں. میں نے بیان کیا کسی مجلس میں، قیامت کے بعد تو رجس ہے نہیں. قیامت کے بعد کوئی رجس ہو وہاں تو جنت ہے، اس کے بعد تو تصور ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ قیامت تک تو رجس ہے نہیں. قیامت کے بعد ویسے ہی رجس کا تصور نہیں ہے. تو پھر اے اللہ رجس کے معنی کیا ہو؟ بس اب اگر اب بھی نہیں سمجھے تو بات تو ہو گئی. خدا گواہ خالق یہی تو بتانا چاہتا ہے، رجس ہی وہی ہے جو آل محمد سے دور ہے. میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے کہا چلو جی. میں نے آہستہ سے کہا نا، رجس ہی وہی ہے جو آل محمد سے دور. اس لیے اب یہ کتنی دور ہے، ان کی دوری کا تصور کرتے چلے جائیں. کب سے دور ہے؟ جب سے آل محمد پہ صلوات ہے. اور یہ کب سے قریب ہیں؟ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس وقت سے یہ قریب ہوتے جا رہے. قریب قریب
اب ان کا جو قربت کا نقطہ اتصالیہ ہے، ابھی بحث پھر دوبارہ کریں گے، نقطہ اتصالیہ، ان کا جو ولایت اللہ کی ولایت سے متصل ہے، کل یہی میں نے عرض کیا، ان کا جو نقطہ اتصالیہ ہے، اسی نقطے کو خالق اپنے کمال کی بنا پر انہیں بڑھانا چاہتا ہے، ان کا مقام بڑھانا، مقام ولایت بڑھانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے کمال کی انتہا نہیں ہے، جس کی کمال کی انتہا ہی نہ ہو وہ ان کے کمال کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کیوں کہ روزانہ کل یوم ہوا فی شان، اس کی تو ہر لمحے شان خالق کی بڑھ رہی ہے، وہاں کمی نہیں ہے، جمود نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہ نہیں کہ بس جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا، آگے ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ ہی نہیں ہے اس میں تو دن بدن آن بآن کیا ہے، کمال کی طرف ارتقا ہے۔ تو پھر آل محمد کو اس اپنے کمال میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کمال میں قریب کرنا چاہتا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں وہ بھی کمال کو تو اور بڑھا رہا ہے، لیکن جب آپ میری طرف دیکھیں جناب، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اسی نقطہ اتصالیہ میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تحریک سمجھ رہے نا جناب، یعنی اس میں ایک اب حرکت کیا کرے، اب میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے نا جناب، اب وہاں حرکت کا تو خالق کے لیے تصور ہی نہیں ہے۔ اگر تحریک ہوگی تو ان کی ولایت میں ہوگی، وہ تو عطا کرنے والی ولایت ہے۔ اب جب یہاں تحریک ہوگی تو اللہ تو پہلے سے ہی چاہتا ہے کہ ان کا مرتبہ قرب بڑھے۔ جب آپ کہتے یہی اے اللہ ان کے قرب کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، اللہ چاہتا ہی یہی ہے، کیونکہ یہ مطلوب اللہ ہے، خواہش اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا مطلوب ہی یہی ہے، یہی وہ چاہتا ہے کہ ان کا کمال میرے کمال کے ساتھ بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، جیسے میں کمال والا ہوں، آل محمد اسی کمال میں میرے ساتھ شریک رہے، اسی کمال میں میرے ساتھ کیا رہے، شریک، میرے ساتھ شریک رہے۔ جب شریک رہے تو اب کیا ہوتا ہے، جب ان کا کمال بڑھتا ہے، اب پھر وہی ترجمہ کریں، جب اس کمال کے بڑھانے میں وہ نزول رحمت کرتا ہے، ان کا بڑھنا ہی تو نزول رحمت ہے۔ جب ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے تو پڑھنے والے پہ بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش بھی پڑھنے والے پہ بھی ان کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا، اتصال، نقطہ اتصالیہ کو درود سے قرب کی طرف بڑھنے کی تمنا کا نام ہے صلوات۔ اب یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کا جو قرب ہے، آل محمد کا جو قرب ہے، قرب کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، ذرا پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے مرکز قرب، ایک ہوتا ہے قرب کا مرکز، اور ایک ہوتا ہے قرب مرکز کے ساتھ۔ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرب میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ دو، ایک دوسرے کے جو قریب ہوں گے تو قرب میں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو، ایک مرکز ہوگا، ایک مرکز کا قرب ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح، پھر میں جملہ کہوں، ایک مرکز ہوگا، مرکز کون ہے؟ توحید۔ قرب مرکز کون ہوگا؟ آل محمد۔ اور وہ جو مرکز ہے، توحید ہے، وہ غیر معین ہے، اس کے لیے جگہ کی تعیین نہیں ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی آپ کسی جگہ کی تعیین کر سکتے، مقام کی تعیین کر سکتے، حالت کی تعیین کر سکتے؟ وہ حالت بھی، حالت کا تصور بھی نہیں ہے، حیثیت کا تصور بھی نہیں ہے، کیفیت کا تصور بھی نہیں ہے، عینیت کا تصور بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ ایسا مرکز ہے جس کا تصور قرب معنوی ہے، قرب وجودی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے؟ اللہ کا جو قرب ہوگا وہ قرب کون سا ہے؟ قرب معنوی، یہ قرب وجودی۔ اب ان کی جو ولایت ملی ہوئی ہے خالق کی ولایت سے، جو مرکز اتصال ہے، جیسے اتصال میں تحریک کا سبب صلوات ہے، اب ان کا جو قرب ہے، ان کا یہ جتنی ولایت کی تعریفیں آئیں گی ان کی ولایت کی تعریف ہوگی۔ خالق کی ولایت ماورائے تعریف ہے، اس نے وہ تعریفات جتنے کمالات ہیں وہ اس قرب کو دیے ہیں۔ اس قرب کی ولایت کے کیا ہوں گے؟ معنی ہوں گے، اس قرب کی تعریف ہوگی۔ یہ کون سا قرب؟ جو آل محمد کا ہے، چونکہ ان کا قرب وجودی ہے، وجودی، اور یہاں یہ وجود میں عین ہے ہر وجود کے۔ ابھی بیٹھ عین ہوں، اسی لیے ان کی ولایت کی تعریف میں یہ جملہ ہے کہ الولایت ہے القرب او المحبوبیت۔ سرکار گھبرائیں گے، اب یہ ولایت کون سی ولایت کی تعریف آئے گی؟ اس نے تو ان کو ولی بنایا، اب ان کے قرب کا یہ جو ولایت ہوگی، جتنی تعریفات ولایت آئیں گی ان کی ولایت کی تعریف ہوگی، چونکہ ان کی ولایت ہی معرف ہوگی اس معرف کی ولایت کی۔ ان کی ولایت سے ہم اس کی ولایت سمجھیں گے۔ توجہ فرمائیے، اس لیے یہ جو تعریفات آئیں گی ان کی ولایت کی، آل محمد کی ولایت کی۔ اب آل محمد کی ولایت میں الولایت ہے القرب، ان کی جو ولایت ہے یہی ولایت قرب الہی ہے۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے جناب، ان کی جو ولایت ہے القرب، یہی قرب ہے، اب المحبوبیت، یہی محبوبیت ہے ولایت۔ کوئی تو محب ہے نا، کوئی محب ہے، اور یہ کیا ہے اس کی؟ محبوب نہیں، محبوبیت، یعنی حقیقت حب کا نام ہے آل محمد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی حقیقت حب کا نام ہے محبوبیت۔ کن کی محبوبیت؟ ان کی ولایت۔ ایک ولایت ان کا نام قرب، اس کے بعد دوسرا محبوبیت، تیسرا ترجمہ ہے ولایت کا اب تصرف، اختیارات، جتنی اختیارات ہوں گے کس ولایت کے ہوں گے؟ میری طرف دیکھیں، کوئی حل نہیں، میری طرف دیکھیں، اس ولایت کے جتنی اختیارات ہیں، جتنی یہ اختیارات کس کے ہیں؟ آ جاتے اختیارات کس کے ہیں؟ اسی ولایت کے۔ تصرفات کس کے ہیں؟ اللہ اپنے اختیارات کا مظہر نہیں ہے۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں، سارے اختیارات الہیہ کا ظہور کن سے ہوگا؟ اسی ولایت سے۔ اچھا جتنے کمالات الہی ہیں وہ سارے کمالات کہاں سے ظاہر ہیں؟ انہی سے نہ سن۔ اب آگے جملہ کیوں؟ آگے چوتھا ترجمہ اس ولایت کے النیابت، یہ نائب ہیں اللہ کے۔ منیب اور نائب کے واسطے میں دوسری شے واسطہ نہیں ہوتی۔ اللہ منیب ہے، یہ نائب ہے۔ نائب و منیب کے درمیان میں، مقرب و مقرب کے درمیان میں فاصلہ منافی تقرب ہوتا ہے۔ منیب و نائب کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ نائب۔ وہ کون ہے؟ منیب۔ نائب کون بناتا ہے؟ منیب بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ ہاں اس لیے نائب بناتا ہے کہ جتنی اس کے کمالات ہیں وہ خود آ کے بیان نہیں کر سکتا۔
اور نہیں فرما رہے تھے اگر وہ خود آئے تو وہ خود نہیں رہتا، اس نے توحید بھی تو بچانی ہے، اس نے توحید بھی بچانی ہے۔ جب توحید بچانی ہے تو پھر ان کو کیا بنائے گا؟ نائب۔ کن کا نائب بنا؟ اپنا۔ اب جیسا وہ ہوگا نائب اسی طرح کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نائب کوئی اور ہو اور منیب کچھ اور ہو تو وہ نائب ہی نہیں بنے گا منیب کا۔ اگر ان میں کمالات میں شراکت نہیں ہے باعتبار مظہریت تو وہ کیسے بنے؟ یہ قریب ہے تو وہ قریب ہے۔ ہاں بس سب کو جو یہ سب کو یہاں لے آئے تو اب یہ جو درمیان میں ہوگی ان کی ولایت، یہ کیا ولایت ہے؟ قرب۔ اس وجہ سے بات میں یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں، اس وجہ سے آل محمد جب کمال قرب میں متصل ہوتے ہیں وہاں یہ عین نور ہوتے ہیں۔ صحیح توجہ کرو، عین نور، عین نور، عین، اس لیے کہ عالم امکان کی آخری حد تک ان کی مادیت وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک چھوٹی سی یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، سمجھانے کے لیے، لیکن جب خالق یہ سمجھانے کے لیے یہ اس پر اپلائی نہیں کرے تاکہ ذہن سمجھنے کے لیے آ جائے۔ یہ جو سورج ہوتا ہے اپنے وجود کو منوانے کے لیے شعائیں بھیجتا ہے، سارا کام شعائیں کرتی ہیں، جب کام مکمل ہو جاتا ہے پھر سمیٹ کر شعاؤں کو اپنے میں ضم کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا یہ سمجھانے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ایسے وہ بھی فرماتے کہ ہم ایسے شعائیں ہیں جیسے سورج کی شعائیں ہوتی ہیں، وہاں سمیٹنے کا تصور ان کے لیے خالق کے لیے نہیں ہے، سمیٹنا ان کا کمال ہے، ان کی ولایت ہے، سمیٹنا اس کی عطائے ولایت ہے۔ اسی وجہ سے حد امکان کیا ہے؟ اسلام، ایمان، علم، عرفان، ایقان، وقوف۔ لمبی بحث کریں پھر گھبرائیں گے۔ اسلام، اسی وجہ سے غیر مسلم کا آل محمد پہ سلام ہے ہی نہیں، کافر کا سلام ہے ہی نہیں، مشرک کا سلام ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ منافق مسلمان ہوتے ہوئے بھی سلام نہیں۔ جن کا سلام ہی قابل قبول نہیں ہے تو صلوات کہاں قابل قبول ہے؟ اس لیے تو نماز قابل قبول نہیں۔ وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، منافق کی نمازیں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، سلام قابل قبول نہیں، صلوات قابل قبول نہیں۔ اب جن کا سلام قابل قبول ہوگا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جن کا سلام قابل قبول ہوگا ان کا درود قابل قبول ہوگا، انہی کی نماز تو قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جناب یہ اسلام، ایمان، علم، عرفان، ایقان، وقوف۔ ایقان میں انبیاء آتے ہیں، عرفان میں شہداء و صالحین اور ادھر جاتے ہیں اور آگے بڑھے۔ اس کے بعد آتا ہے وقوف۔ یہ وقوف مقام جبریل، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وقوف عالم امکان کی حد امکانی کا نام سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پہ کون کھڑے؟ سرکار جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہوئے۔ آگے کیا شروع ہوگا؟ امکان کی حد آخر، امکان سمجھ رہے ہیں؟ مادیات کی انتہا کا نام امکان ہے۔ اس لیے جناب جبریل جسم رکھتے ہیں نورانی، مگر ان کا جسم عین نور نہیں ہے۔ غور نہیں فرمانا، اب گھبرائیں نہیں، یہ تو بحث میں کر رہا ہوں۔ جناب جبریل بے شک نورانی مخلوق ہیں، روحانی مخلوق ہیں، لیکن ان کا جسم عین نور نہیں ہے، نور عین جسم نہیں ہے۔
جب نہیں ہے تو میں جملہ کہہ دوں، عین جسم نہ ہونے کی بنا پہ جبریل کا تو سایہ ہے، مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے۔ سرکار جبریل کا سایہ ہے، کربلا میں سایہ ہے یا نہیں؟ سایہ ہے نا جناب، اس لیے جس کا سایہ ہوگا، جس کا بھی سایہ ہوگا، اس کا جسم عین نور نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ 14 لباس پہن لیں، لباس کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ یہ ہیں جن کے لیے مقام قرب۔ اب یہ سدرۃ المنتہا، مادیات کی آخری ترقی، یہاں جب آگے کیا ہے؟ نور کا سمندر ہے، اربوں میگا واٹ نور کا سمندر، جس میں رسول نے جانا۔ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ آگے کہاں جانا ہے رسول نے؟ نور کے سمندر میں۔ نور، مادیات تو پیچھے رہ گئے، مادیات کے آخری مقام کا نام جناب جبریل ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اب آگے بڑھنے لگے تو جبریل رک گیا۔ سرکار نے کہا جبریل آؤ نا، کہنے لگا انگلی برابر جاؤں تو جل جاؤں گا۔ اب مجھے ایک جملہ ضرور کہنے دیں، آپ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، جبریل یہ کیوں کہتا ہے؟ تو روح القدس رکھتا ہے نا، تیرا روح القدس ہے نا، روح القدس رکھتا ہے، آنا نوری، یہ سمندر میں داخل ہونا، کہتا ہے اتنی انگلی میں جائے پورے برابر جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ تو پھر معلوم ہوا جناب جبریل کا روح القدس کمزور ہے، کمزور۔ ابھی میں رعایت کیا ہوں جناب جبریل سے۔ جناب جبریل کا روح القدس کمزور، یہاں تک کہ بسم اللہ، یہاں تک کہ جناب جبریل کی تخلیق کمزور۔ اگر تخلیق کمزور نہ ہوتی تو اس نوری سمندر میں چلے جاتے۔ بابا جس کی تخلیق ہی کمزور ہو، اس نے عین تخلیق کو کیا پڑھایا ہوگا؟ اب وقوف کی منزل سے کون چلا آگے؟ سرکار دو عالم چلے، کتنی اربوں میگا واٹ نوری سمندر میں سرکار جا رہے ہیں۔ اب قرب ڈھونڈنا ہے بابا، قرب ہے جس کی تعین ہی نہیں ہے وہی تو قرب ڈھونڈنا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اب سرکار چلے، خدا گواہ اگر جناب جبریل اربوں میل دور نوری سال کی مسافت پر، جناب جبریل اربوں میل نوری مسافت میں دور سے کھڑا مشاہدہ کر رہا ہے، جانے والا سمندر میں چل رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے اور جناب جبریل وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں سوچ بھی لے جبریل داخلے کا، سوچ ہی ختم ہو جائے جبریل کی، دنیا کو کیا خبر؟ جبریل سے مشاہدے میں کھڑا ہوا اور جبریل اگر وہاں سے گزر جائے تو جبریل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جو فرمائے اب سرکار چلے، کیونکہ ان کا مقام قرب ہے، ذہن ملائیں۔ اب ان کا مقام قرب کچھ تھوڑا سا خالق نے بتایا، ایسے آ کے میرے قریب ہوا کعبہ قوسین میں، جیسے دو قوسوں کے نقطے آپس میں ملتے ہیں۔ دو قوسین، کعبہ قوسین، کعب کہتے ہیں جہاں دو قوسین کا نقطہ اتصال ہو اس کو کہتے ہیں قوسین، کعب کہتے ہیں کعب۔ وہاں رسول ملے، جب ملے تو آگے جس مرکز سے ملنا ہے وہاں تو تعین نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں جناب، جب یہ قرب بڑھے گا تو کس مرکز کے ساتھ؟ قرب کے لیے دو چیزیں، ایک مرکز ہے، قرب مرکز، مرکز تو ہے اللہ، اس کی تعین ہی نہیں ہے، تو پھر قرب کن کا ہوگا؟ کون نہیں فرما رہے؟ اب معلوم ہوا قربتاً اللہ کیا ہے، ان کے ہونے، یہ قرب ان کا اللہ کے ساتھ قرب معنوی ہے۔ یہاں آکے ان کی جوتی بھی عین نور ہے، اسی لیے تو جب بھی گانٹھنے کے لیے دیتے تھے صرف جناب علی گانٹتا تھا، جوتی کو کوئی دوسرا ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ یہی پوچھا گیا مولا جوتی
जूती है ना किसी को दे दो, फरमाया इसी ने तो मेराज पे जाना है, ताकि गैर का हाथ ही ना लगे। अब यहाँ जो कुर्ब होगा, कुर्ब किन का कुर्ब होगा? नहीं फरमाए ना, अल्लाह की कुर्ब में तो ताजीम नहीं। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहते, ये तो कुर्ब को बढ़ाना है, कुर्ब तो इनका बढ़ेगा ना, मरकज का तो पता ही नहीं है। मैं जुमला फिर कह दूं, आलमीन में जहां जहां ये होंगे समझ लो वही अल्लाह है। जहां जहां आले मोहम्मद होंगे इनके होने का नाम कुर्ब इलाही है। मैं क्या कहता हूं, इनके कुर्ब का नाम है कुर्ब इलाही। अल्लाह का कुर्ब तो मानवी है, वहां तो ताजीम नहीं है, वहां कैफियतें नहीं है। जब तो कुर्ब किसका है? इनका कुर्ब। अब बढ़ के इनका कुर्ब रहा है, इनका कौन बढ़ाएगा? खालिक। चूंकि इसलिए बढ़ा रहा है कि वहां तो कमाल ही कमाल है, उस कमाल की ताजीम नहीं है। फिर आदल यही है, इन्हें बढ़ाएगा तो पता लगेगा कि है। इनका कुर्ब ही तो उसके होने की दलील है। इसीलिए सलावात के माने, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि के माने नुज़ूल रहमत नहीं है। सलावात के माने इनके मकाम कुर्ब को बढ़ाने का नाम है सलावात। आज यहाँ तक बात हुई, क्योंकि इसी कुर्ब पर ही तौहीद के सबूत का दारोमदार है।